بات کرتے ہیں ایکٹیو کامبیٹ کی، جدھر چلیں آپ کے فائٹر جیٹس ہوتے ہیں جیسے PL-15 کا استعمال ہوا. سر یہ سرویلنس ایئر کرافٹس کا کتنا رول ہوتا ہے اس طرح کے کامیاب آپریشنز میں، چاہے وہ سوئفٹ ریٹارٹ ہو یا بنیان مسرور ہو، جیسے ہمارے پاس یہ ایویکس جو ایئر کرافٹ ہے یا YA-8 ایئر کرافٹ ہے، ان کا کیا رول ہوتا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں آج کے دور میں ایک جہاز اکیلا جنگ نہیں لڑتا. آج کل کی جو امپلائمنٹ ہے اس میں اگر آپ نے یاد کریں کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کی طرف سے وہ 80 جہاز سے 80 کے 80 رافیل نہیں تھے، ان کا ایک پیکج ہوتا ہے. اس پیکج میں Su-30 تھے، MiG-29 تھے، ایئر بورن ایسٹس تھے. اسی طرح پاکستان کی طرف سے کہ کوئی بھی ملک جب کسی کی جنگ میں جاتا ہے، کسی انکاؤنٹر میں جاتا ہے، کسی محاذ پہ جاتا ہے تو ایک پورا پیکج آتا ہے. جیسے کہ آرمی جب جنگ لڑتی ہے تو ان کو پہلے ایئر ڈیفنس کی سپورٹ ہوتی ہے، پھر ان کی آرٹلری کی سپورٹ ہوتی ہے، پھر آرمرڈ کی، اور پھر انفینٹری کی. تو ایک کمبینیشن بنتا ہے. اسی طرح ہوا میں بھی جب کوئی جنگ ہوتی ہے اس میں بھی EW جاتے ہیں جو کہ جیم کرتے ہیں، اینیمی کی پوزیشن لوکیٹ کرتے ہیں، اینیمی کے ایئرکرافٹ کو دور اندر سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو وہ گراؤنڈ ریڈارز کو ساتھ لنک کرتے ہیں. پھر ہمارے ایئر کرافٹ ایئر بورن ہوتے ہیں، اور ان ایئر کرافٹ میں بھی F-16 J-17 J-10. تو یہ پورا پیکج ہوتا ہے، اور وہ پیکج کی کمپوزیشن جو لیڈرشپ ہے جنہوں نے جنگ یہ لڑانی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. سر اگر ہم بات کریں، آپ نے کل بھی آپ کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ اب جو ہے نا رولز آف دا گیم چینج ہو رہے ہیں، اب صرف جنگیں میزائلز یا اس کے بنیاد پہ نہیں لڑے جائیں گے، چاہے وہ گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ ہو یا ایئر ٹو ایئر ہو، بلکہ ٹیکنالوجی کا بھی بڑا امپورٹنس اس میں ہے. سر ابھی میں کچھ بھارتی تجزیہ کاروں کو سن رہا تھا، اور کچھ میں جو بیسکلی اس میں کافی زیادہ تحریر لکھی جا رہی ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو کمیونیکیشن سسٹمز جس طرح جیم کیا گیا، اسپیشلی جو رافیل طیاروں کا کہا جاتا ہے کہ ایک حصار ہوتا ہے جہاں پہ ان کی کمیونیکیشن انکرپٹڈ ہوتی ہے، بٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی کمیونیکیشن بھی پاکستان ایئر فورس نے اس کو بھی جیم کیا. جس طرح ان کی آڈیو آئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے Godzilla 3 are you there because I've seen an explosion in the sky. سر یہ ٹیکنالوجی کا جو بڑھتا ہوا رول ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ کتنی ریلیونٹ ہے آج کی صورتحال میں یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے؟ آج کے دور میں جتنی ٹیکنالوجی کی امپورٹنس آ گئی ہے شاید آج سے پہلے نہیں تھی. کمیونیکیشن تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی، کمیونیکیشن کی جیمنگ تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی. اب جو الیکٹرانک وارفیئر کا دورہ ہے، جس کو الیکٹرانک میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں، اس میں تو بات زمین اور فضا سے نکل کے اسپیس تک جا چکی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے کہ ہماری پاک فضائیہ نے اس ریکوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے موجودہ لیڈرشپ نے اس ٹیکنالوجی کو اسپیس سے آپریٹ کیا. اور یہ ایک بہت ہی سرپرائز سا انڈین ایئر فورس کے لیے کہ جب ان پہ سائبر اٹیک ہوئے، آپ نے اسپیس سے جا کے جیمنگ کر رہے تھے، اور جو ہم نے ابھی دیکھی بھی ہیں کہ جب وہ ایئر بورن ہوئے ہوا میں کیا ہو رہا ہے، ریڈار پہ کیا ہو رہا ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی. اور وہ ڈیسپریٹ ہو کے، جیسے آپ نے کہا، کالیں دی، اور وہ جو ان کو ایئر فیلڈ نظر آئی وہ وہیں کر کے بجائے کہ اپنی پیرنٹ ایئر فیلڈ پہ جاتے. تو یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئے. ایبسولوٹلی سر. سر آخر میں آپ سے ایک فائنل سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے ہمیں بڑا آج وقت دیا ہے. سر آپ نے جو ہے سکسیسفلی لیڈ کی ہے JF-17 کی سیلز بھی، سو ناٹ جسٹ دا ٹیکنیکل ایسپیکٹ، بٹ یہ آپ کو کافی عبور حاصل ہے مارکیٹ کے اعتبار سے بھی. تو سر یہ S-400 سسٹم کو بالکل اڑا کے رکھ دینا، $1.5 ارب جس پہ بھارت کو بڑا ناز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر لحاظ سے الحمدللہ غرور خاک میں ملایا. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے ملٹری آرسنل ان ٹرمز آف سیلنگ اٹ ٹو دا ورلڈ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اینڈ ایز ویل ایز چائنا. اگر آپ دیکھیں تو چین کے ملٹری آرسنل کے بارے میں دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ جی بیٹل ہارڈنڈ نہیں ہے، وار ٹیسٹڈ نہیں ہے، بٹ اب تو دنیا دنگ رہ گئی ہے، چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہو، اسپیشلی آئی تھنک ویسٹ کافی زیادہ حیران رہ گیا ہے. واٹ کین اٹ انٹیل وین اٹ کمس ٹو دا سیلز آف دیز ملٹری آرسنل اور ہارڈ ویئر؟ So addressing your first part, it has lot of potential. Sales and marketing, it is not like I did it. It is Pakistan Air Force name. جب آپ کوئی بھی انڈیویجل پاکستان ایئر فورس کے نام کو لے کے چلتا ہے تو جو دنیا میں اس کی پاکستان ایئر فورس کی وجہ سے عزت ہوتی ہے وہ اس کا نام ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. سو یہ ٹیم ورک تھا پاکستان ایئر فورس کی، الحمدللہ جو نیک نامی ہے وہ تھا. آگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہارڈ بیٹل پروون ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو بلاک 3 میں اس میں کیپیبلٹیز آ گئی ہیں جس کو ہم
ٹچ کروا رہے ہیں، جین 4 تک لے کے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں بہت سے ملک اب اس پہ انشاءاللہ ضرور انٹرسٹڈ ہوں گے. اس نے ایک اور متس یہ توڑ دی کہ یہ چائنیز ٹیکنالوجی از نو مور ہمبل ٹیکنالوجی، اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی. اٹ از اونلی ہاؤ ڈو یو امپلوائے اٹ، ہاؤ ڈو یو انٹیگریٹ اٹ، ہاؤ ڈو یو کیری اٹ آن. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کیا. یہ ایک یونیفائڈ ایفرٹ تھی جس کے تحت بھارت کو دن کی روشنی میں تاریخی طور پہ دھول چٹائی گئی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح کامیابیوں سے نوازتا رہے اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہیں. مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اپنا فیڈ بیک بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور ریکارڈ کیجیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.